کویشچن تھا میرا جو میں نے آپ سے پوچھنا تھا، جو ہاں جی ہاں جی ایک باتوں میں بھی ہوتا ہے کہ سر دیکھیں اسلام اچھا مذہب ہے غلط مذہب ہے، یہ تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اسلام نے سلیوری کو کیوں ابھی تک اس کو آن کرتا ہے، اور یہ انجینئر صاحب جیسے لوگ کیوں اس کو ابھی تک کہتے ہیں کہ آبسولوٹ ہو چکا ہے؟ تو کیا اگر اسلام اگر ہم ماننا چاہیں تو کیا ہمیں غلام نہیں رکھنے چاہیے؟ تو کیا انجینئر صاحب کو بھی 4-5 جو کیا نام ہے کونکوبائنز نہیں رکھنی چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں سر کیا کہتے ہیں، اسلام اور سلیوری کے بارے میں؟ دیکھیں، آپ بھی اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جو کہ غلامی کو غلط کہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم، صحیح ہے، کوئی بھی ایک اور آیت نہیں مجھے بلکہ بتائیں کہ انکرج کون کرتی ہے۔ سا کیا 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 کوئی بھی اسلام کے اندر ایسا اصول ہے جس میں قرآنی آیت کو حدیث یا کسی مولوی کا فتویٰ منسوخ کر سکے؟ کوئی بھی ایسی قانونی طور پہ دیکھیں جو کہتے ہیں آئین ہے نا، آئین کو کوئی لوکل لا منسوخ نہیں کر سکتا، اس طریقے سے اسلام میں قرآن ہے اور قرآن کو کوئی اور آرڈر منسوخ نہیں کر سکتا، کوئی اور اور شریعہ کوئی اور یعنی کسی بھی طریقے سے منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق کے اندر لونڈیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ تم لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو، غلاموں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، تو اب ایک سمپل بات ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے. اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مولویوں کو، انجینئر کو، غامدی کو، واجدی کو، طارق مسعود، طارق جمیل، مولانا اسحاق، وہ مطلب اسرار تو مر گیا چلو بھائی، کوئی ایک بندہ یہ جو آیتیں ہیں جن کے اندر لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے بغیر نکاح کے، مجھے کوئی ایک آیت پورے قرآن سے نکال کے دکھا دیں جو خود ان آیتوں کو کیا کرتی ہو، منسوخ کرتی ہو. ناسخ و منسوخ کے بغیر غلامی کو منسوخ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو کون کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ تو غلامی جو ہے وہ ایبروگیٹ نہیں ہے، غلامی ختم نہیں ہوئی ہے، 100% یہ بات پکی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ بھائی پھر آیت قرآن سے دکھانی پڑے گی کہ غلامی ختم ہے، کیونکہ قرآن کے اندر غلامی کا ذکر ہے. محسنات کے ساتھ ساتھ اوما ملکت ایمانکم کا بھی ذکر ہے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی کیا ہے پوزیشن ہے، جو تمہارے دائیں ہاتھ کے قبضے میں ہیں وہ عورتیں، ٹھیک ہے. لونڈیوں کا کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ کیسے کیسے آتی ہیں، کون سی ہیں، کس کے ساتھ تمہارا شخص جائز ہے، کس کے ساتھ نہیں جائز. شوہر والی ہیں تو ان کا نکاح جو ہے منسوخ ہے، اب تم ان کے ساتھ سیکس کرو گے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں نا قرآن کے اندر، تو کون ان کو منسوخ کرے گا؟ آیت چاہیے، حدیث سے منسوخ نہیں ہونا، یہ حدیث تو سے سر نہیں ہونا منسوخ، تاریخ سے نہیں ہونا، یہ انجینئر کے فتوے سے نہیں ہونی. یہ کہتے ہیں وہ جی لونڈیاں پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھی، آج وہ چکر منسوخ ہو چکا ہے. کیسے منسوخ ہو چکا ہے؟ اسلام میں غلامی کو جو منسوخ کیا ہے نا، وہ کس نے کیا آپ کو پتا ہے؟ اسلامی ملکوں میں وہ اقوام متحدہ کے قوانین نے کیا ہے. کیا اقوام متحدہ کے قوانین قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں؟ قرآنی آیتوں کو نہیں کر سکتے. غلامی اصل میں اسلام میں منسوخ نہیں ہے. اگر کوئی شخص آج بھی ایک عورت کہیں سے خرید کے لے آئے اور وہ اس کی لونڈی ہے، تو آپ کو یہ بات سچائی کے طور پہ میں بتا سکتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی لونڈیوں کے حکم کے منسوخ ہونے کا، غلاموں کے حکم کے منسوخ ہونے کا کہیں بھی بالکل بھی کوئی نہیں لکھا. 110% کہیں پہ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ تم لونڈی اور غلام نہیں بنا سکتے. 100% یہ قرآن میں لکھا ہے ایک بندے کی اگر 1000 لونڈی ہو نا تو وہ بھی اس کے اوپر جائز ہے. 1,00,000 لونڈی ہو نا کسی بندے کی، کوئی ایسا دنیا کا ٹائرنٹ بن جائے چنگیز خان جیسا، وہ جائے کسی ملک پہ حملہ کرے اور 1,00,000 عورتوں کو لونڈی بنا کے اپنے پاس لے آئے، تو وہ 1,00,000 کے اوپر بھی اللہ قیامت کے دن اس سے بالکل بھی پکڑ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. سر تو اس کا مطلب ہے کہ سر انجینئر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس 10 لونڈیاں ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا کو عدالت، پاکستانی عدالت تو پکڑ سکتی ہے، لیکن ہاں، اللہ کی عدالت پکڑ اللہ کی نہیں عدالت نہیں سکتی. پکڑ سکتے.
ना تو لہٰذا बिल्कुल भी नहीं انجینئر पहुंच صاحب सकती। کو سوچنا چاہیے کہ انجینئر صاحب آپ مہربانی کریں 10 لونڈیاں بنائیں اور اپنے کھڑا کریں اور کہیں یہ سامنے جتنی آپ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہے میرے سامنے اللہ کی کتابیں ہیں، تو یہ 10 لونڈیاں بھی اللہ کی کتابیں ہوئی نا، تو پھر ان کو بھی ثابت کریں۔ تو سر ایک اور کویشچن تھا کہ دیکھیں اگر ہم گاڈ کو، یا جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ میرے سے وہ سوال کریں جو گاڈ کو ایگزسٹ کریں، اگر وہ گاڈ کو مان لیں تو پھر میں اگلا اس سے کویشچن کروں گا ول آف گاڈ اور وہ ساری جو کرونالوجی بناتے ہیں۔ تو کرونالوجی اس کو پہلے کہ کیا اگر ایتھیسٹ کسی گاڈ کو مان لے تو کیا کسی غلط بندے کے جو اعمال پہ پردہ پڑ سکتا ہے سر؟ کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا غلط ہے پھر؟ نہیں نہیں، کیونکہ تو ول آف جی گاڈ کو ماننے کے باوجود بھی چیزیں تو غلط ہی رہیں گی نا۔ حضرت ول آف گاڈ کو مان لیں تو پھر نہیں، وہ پھر اس چکر میں ڈال دے گا نا کہ حضرت محمد نے اگر 6 سال کی بچی سے شادی کی تو ول آف گاڈ تھی، ول آف گاڈ تو ٹھیک ہوتی ہے پھر۔ اور وہ بات یہ ہے کہ انجینئر نے نا اصل میں صرف سیاپا ڈالا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ صرف سیاپا ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی یا میں نے ان کا جواب نہیں دینا۔ انجینئر سے جب بھی کوئی ایتھیزم کا کوسچن کرتا ہے تو جا کے انجینئر آگے سے یہ کہتا ہے وہ جی ملحدوں سے تو اس بات پہ بات ہوگی، اور جواب دیتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے دنوں میں نے حضرت محمد کی خودکشی پہ اعتراض کیا، انجینئر نے اس سے 2 دن بعد ویڈیو ڈالی۔ تو آپ بتائیں انجینئر نے میرا جواب دیا؟ اب ایک بات ہے، سوچنے کی بات ہے، انجینئر نے اگر میری بات، کسی نے اس سے میرا سوال بھی پوچھا ہو تو انجینئر ایسے ہوا میں جواب دے گا؟ انجینئر ویڈیو دیکھے گا پہلے پھر جواب دے گا۔ اور مجھے پکا پتا کہ انجینئر نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں میں نے اعتراض کیا کہ حضرت محمد خود تو خودکشی کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی بندے نے انجینئر کو بتایا ہوگا جی وہ غالب نے یہ اعتراض اٹھایا، تو انجینئر نے پھر اس کا جواب دیا ہے۔ تو انجینئر اتنا بیوقوف تو نہیں ہے، میں بھی اگر کسی کی ویڈیو کا جواب دیتا ہوں تو ویڈیو دیکھ کے جواب دیتا ہوں، ویسے تو نہیں دے دیتا نا۔ تو انجینئر نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ساری بات ہے۔ جی سر وہ ویڈیو تو دیکھتا ہے کیونکہ انجینئر تو یوٹیوب کا بندہ ہے، تو یوٹیوب کا تو وہ چیمپئن ہے نا، تو اپنے آپ کو یوٹیوب میں وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو کسی کو کہ باہر تو وہ نکلتا نہیں ہے، ہم جیسے ہم ڈرتے ہیں وہ بھی ڈرتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں بھی بھائی ڈرتا ہوں، میں بھی یوٹیوب سے اللہ کو ثابت نہیں، کرتا ہوں۔ انجینئر صاحب کے اور بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ انجینئر صاحب کو بڑا مشکل ہے، موومنٹ کا بڑا پرابلم ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ سر تو ہمیں بھی تو ہے نا، آپ تو کیوں پاکستان سے کہتے ہیں ہجرت آپ نے ایک چلیں ہم سنت تو تو پوری پاکستان کی سے ہے نا۔ باہر ہیں نا، ہم جہاں پھرتے رہتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا اس طرح سے۔ سر آپ نے بھی تو سنت ایک پوری کی ہے نا، دیکھیں نا آپ نے بھی ہاں سنت تو پوری کی ہے کہ ہجرت تو کی ہے، چاہے ہاں، آپ کو ہجرت کر لی، ہجرت کر لی۔ غریب الوطن لکھا کریں نا اپنے آپ کو ساتھ ہاں کہ میں غریب ہاں، الوطن یہ ہوں۔ تو بات ہے، تو غریب کیونکہ الوطن آپ ویسے تو ہم ہی صرف ہیں بھائی۔ غالب نے صرف ہجرت کی ہے، قبضہ نہیں کیا ہے کسی ملک پہ، کسی شہر پہ۔ یہ آپ نے صحیح پکڑی بات۔ لیکن ہو سکتا ہے سر ادھر بھی آپ کو انصار مل جائیں، کیا کہتے ہیں اچھا، کہ نہیں یار، انصار مل جائے تو سر وہ موومنٹ تو ساری بات ہے، میں بھی کسی زمانے میں انجینئر صاحب بھی خود بھی کسی باہر کے ملک میں شفٹ ہو جائیں کیونکہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں، ساری بات ہے ان کو ہونا بھی چاہیے۔ میں نہیں، سر میرے خیال تو اپریشیٹ ہو کرتا جانا ہوں، چاہیے، اب تک بات بڑی آگے سر نکل گئی ہوئی ہے۔ سر اپریشیٹ کرتا ہوں میں انجینئر صاحب کو کہ وہ باتیں کھل کے کرتے ہیں، وہ اسلام کے فروغی ایسے معاملات جو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے تو پہلے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ وہ ہمارے ٹروجن ہارس ہیں، اور ہمیں وہ ثابت کریں کہ ہم واقعی جو ہے نا، اگر یہ بات نہ کرتا تو ہمیں لوگ کم دیکھتے ہیں، اگر یہ بات کرتا ہے تو لوگ یقین کریں کئی لوگ انجینئر کی وجہ سے ہم اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ وہ جب سوچتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں تو آگے غالب بیٹھا ہوتا ہے یا حارث بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں یار بندے نے تو یہ بھی بات ٹھیک کی ہے۔ تو خیر یہی کویشچن تھے سر میرے، پھر کس دن بات ہوگی آپ سے تسلی کے چلیں ساتھ، ابھی ٹھیک ہے، تھوڑے سے صحیح۔ معاملات ہیں۔ اوکے سر، اوکے، ہاں خدا حافظ سر۔ چلیں ٹھیک ہے مون، آتے رہیں آپ، میں بھی سوچ رہا تھا بڑے دنوں سے آپ سے بات ہوئی نہیں ہے، ہاں بس آپ سر پتہ نہیں کدھر معاملات گئے کچھ ہیں۔ ایک دن مصروفی، آیا میرے ذہن میں، نہیں کوئی ہفتہ پہلے آپ کی یاد آئی تھی مجھے۔ دیکھ لیں سر، خدا نے پھر بات ڈال دی نا، کہتے ہیں کہ آپ ول آف گاڈ کو بڑی مان لیں۔ لیٹ ہوا ہے، خدا ہفتے بعد آپ کو بھیجا ہے اس نے۔ چلیں سر ٹھیک، اوکے چلیں ٹھیک ہے، اوکے اوکے، گڈ تھینک یو، بائے۔ بائے بائے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔